السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ میرا نام حسیب الاسلام ہے۔ میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہے اور اب ایم ایس ڈیٹا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا 2.5 ایئر ایکسپیرینس ہے ای کامرس کا، جس میں میں نے امیزون ایف بی اے ہول سیل پہ کام کیا ہے، دراز پہ کام کیا ہے، اور تھوڑا بہت ورڈ پریس ای کامرس پہ کام کیا ہے، اور آج کل جو میرا میجر ایریا ہے وہ شاپیفائی ای کامرس ہے، جس میں لوکلی پاکستان میں اور دبئی دونوں جگہوں پہ کام کر رہا ہوں۔ میں اپنا سارا ایکسپیرینس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کورس اصل میں لوکل ای کامرس کے بارے میں ہے، اور جس میں پھر شاپیفائی بھی آتا ہے، یہ ورڈ پریس ویب سائٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اصل میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے فیس بک مارکیٹنگ، ٹک ٹاک مارکیٹنگ، گوگل ایڈسن مارکیٹنگ، یہ سارا کچھ جب ملا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بن جاتا ہے نا۔ تو اس لوکل ای کامرس کے کورس میں ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح سے سمجھا سکوں۔ ہم اپنے کورس کی طرف آتے ہیں۔ اس کورس کا جو بنیادی ورڈ ہے وہ ای کامرس ہے، اور ای کامرس کامرس سے نکلا ہے۔ کامرس اصل میں بائنگ اینڈ سیلنگ کو کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہم بائی سیل کریں یا کوئی سروس، اس کو ہم کامرس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کسی دکاندار کے پاس چلے جاتے ہیں، اسے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ہمارے اور اس کے درمیان جو بھی وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اسے کامرس کہتے ہیں نا۔ ہم اس سے چیز بائی کرتے ہیں اور وہ بیچتا ہے، ہمیں سیل کرتا ہے وہ ہمیں، تو اسے کامرس کہتے ہیں۔ یہی چیز اگر ہم انٹرنیٹ کے تھرو کریں تو اسے ای کامرس کہیں گے۔ وہ کس طرح؟ اگر ہم کوئی چیز فیس بک پہ سیل کرتے ہیں، یا ہم کوئی چیز انسٹاگرام سے بائی کرتے ہیں، یا اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارم ہیں شاپیفائی پہ سیل کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں، تو اسے ہم ای کامرس کہیں گے۔ اور لوکل ای کامرس پھر کسے کہتے ہیں؟ لوکل ای کامرس اصل میں جس کے ساتھ جو جیوگرافیکل لوکیشن کا نام آ جائے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ میں بزنس کرتا ہوں پاکستان میں، پاکستان کا اس کے ساتھ نام آ گیا تو وہ ادھر کا لوکل ہو گیا۔ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دبئی میں بزنس کر رہے ہیں یا دبئی میں ای کامرس کر رہے ہیں، تو دبئی کا نام آ گیا تو وہ دبئی کا کامرس ہو گیا۔ صحیح ہے۔ کسی بھی کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہر کسی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ کورس کریں گے تو ہمیں آخر میں کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس کورس کا جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا فزیکل بزنس ہے ادھر پاکستان میں یا کسی بھی لوکل ایریا میں ہے، تو وہ یہ کورس کر کے اپنا فزیکل بزنس جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ لا سکتا ہے۔ اگر کسی کا اپنا بزنس نہیں ہے تو وہ نئے سرے سے اپنا جو بزنس ہے وہ بلڈ کر سکتا ہے۔ اور ادھر بہت سارے اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ کورس کر کے وہ اسکل بلڈ کر سکتے ہیں، اور وہ اسکل جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کر کے اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ اس میں ہم شاپیفائی ڈیزائننگ، لوگو ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ایریا ہے فیس بک اور ٹک ٹاک جو مارکیٹنگ ہے، وہ سارا کچھ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو یہ فیوچر کے اسکلز ہیں۔ تو اگر یہ کورس کوئی بھی کرے گا تو اس کو یہ فائدے ہوں گے۔ ہمارے کورس کا سب سے اہم ترین سلائڈ جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے سارے کورس کا آؤٹ لائن پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس ٹاپکس کو دیکھ لیں تو یہ ایک ٹاپک میں ایک کلاس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ آج میں آپ کو تھوڑا مختصر سمجھاتا ہوں کہ آپ پاکستانی ای کامرس انڈسٹری میں ایک پروڈکٹ کو کس طرح سیل کریں گے۔ تو یہ کس طرح جو ہوتا ہے وہ یہ پہلے ٹاپک سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کون سا ہوگا۔ پروڈکٹ ہنٹنگ، اس میں پروڈکٹ کون سا ہوگا، کون سا پروڈکٹ ہم ای کامرس انڈسٹری میں سیل کریں گے۔ تو اس کون سا کا جواب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کرائیٹیریا کو ذہن میں رکھ کے ہم پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ سارا کرائیٹیریا تو میں ڈسکس نہیں کرتا، میں اس کے دو جو مین ٹارگیٹڈ ورڈز ہے میں آپ کو اس پہ سمجھاتا ہوں۔ ہم وہ پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں جس میں یا تو واو فیکٹر موجود ہو،
یا پرابلم سالونگ. واو فیکٹر کیا ہوتا ہے یا پرابلم سالونگ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو پروڈکٹ سے سمجھاتا ہوں. واو پروڈکٹ اصل میں وہ پروڈکٹ ہوتا ہے، اگر کسی پروڈکٹ کو ہم واو کہیں تو اصل میں ایک ناآشنا پروڈکٹ ہو تو اسے ہم واو پروڈکٹ. یہ دیکھ لے، یہ ایک اسپرے ہے اور یہ کس طرح عجیب قسم کا سارا کچھ صاف کرتا ہے، صحیح ہے، زنگ صاف کرتا ہے. تو اس طرح کا پروڈکٹ یہ میرے خیال سے تو واو پروڈکٹ ہے. تو اس طرح کے پروڈکٹ ہم ڈھونڈتے ہیں. نیچے آ کے میں کوئی ایک اور دیکھتا ہوں نا، یہ آئی تھنک یہ دیکھ لیں، یہ منی پرنٹر ہے اور ایک بٹن آپ دبا کے آپ ڈائیگرام نکال سکتے ہیں اس سے، صحیح ہے. اس طرح کے پروڈکٹس کو وہ پروڈکٹ کہتے ہیں. اور ایک دوسرا پروڈکٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پرابلم سالونگ پروڈکٹ. یہ دیکھ لیں، یہ ایک پرابلم سالونگ پروڈکٹ ہے. ایک ویجیٹیبل کٹر ہے، اس کے ساتھ تقریباً 10-12 جو ہے وہ پیسز ہے، اس کے سیٹس ہیں، صحیح ہے. تو اس طرح کے پروڈکٹس ہم ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح کے پروڈکٹ ہم پھر سیل کرتے ہیں آن لائن ای کامرس انڈسٹری میں. اس کو ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا پروڈکٹ ای کامرس انڈسٹری میں سیل کریں. اچھا جی، ہم نے تو پروڈکٹ ہنٹ کر لی، یا تو وہ پروڈکٹ ہم نے وہ پروڈکٹ اٹھا لیا ہے، یا پرابلم سالونگ پروڈکٹ اٹھا لیا ہے، یا کوئی اس طرح کا پروڈکٹ جس کا مارکیٹ میں سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس طرح کا کوئی پروڈکٹ ہم نے اٹھا لی کہ یہ پروڈکٹ ہم پاکستانی ای کامرس انڈسٹری میں سیل کریں گے. تو اب بات یہ آتی ہے کہ یار یہ کہاں سے ملے گا؟ تو کہاں سے، یہ جو کوشچن ہے وہ پروڈکٹ سورسنگ میں آ گئی. اب اس کا سورس ڈھونڈنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نیئر بائی جو ہمارے ساتھ جو ہول سیل مارکیٹ ہے تو ادھر ہم وزٹ کریں گے اس کی سورسنگ معلوم کرنے کے لیے. پشاور والے ادھر کا خانو مارکیٹ یا پیپل منڈی جاتے ہیں، مینا بازار بھی جاتے ہیں، اور لاہور والے شالمی مارکیٹ جاتے ہیں، پنڈی والے راجہ بازار جاتے ہیں، اس طرح کراچی والے اپنے ہول سیل مارکیٹ جو اس کے ہیں ادھر جاتے ہیں. تو اس کی سورسنگ وہ معلوم کرتے ہیں. سورسنگ میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کا پرائس معلوم کریں. اگر آپ 10 پیسز اس سے لیتے تو آپ کا پرائس کیا بنتا ہے، 20 پیسز لیتے تو کیا آپ کا پرائس بنتا ہے، اس طرح کا. اگر آپ کوانٹٹی زیادہ کریں گے اور آپ کے لیے وہ پرائس بھی کم کریں گے نا، تو اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ریٹرن پالیسی اس کے ساتھ ڈسکس کرنی. تو اس طرح آپ نے 2-3-4 بندوں کے ساتھ وہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ ہم نے آپ سے 10 پیسز لینے ہیں، 20 پیسز، آپ کیا ریٹ دو گے، صحیح ہے. تو ہنٹنگ بھی ہو گئی، اس طرح کی سورسنگ بھی ہوگی. اگر نیئر بائی مارکیٹ میں اگر نہ ملے ہول سیل مارکیٹ میں تو پھر آپ نے آ جانا ہے دراز ڈاٹ پی کے پہ. دراز ڈاٹ پی کے پہ اس کا نام یا اس کا جو بھی ہے ٹائٹل ہے تو وہ ادھر لکھنا ہے دراز ڈاٹ پی کے پہ، اور ادھر ڈھونڈنا ہے کہ یار ادھر ہے کہ نہیں ہے. ادھر یہ ہے کہ آج کل جو دراز پہ ہے تو زیادہ لوگ جو ہے وہ ہول سیلر ہے. تو آپ نے ادھر آنا ہے، ادھر اس کے ساتھ چیٹ کرنا ہے اور اسے کنونس کرنا ہے کہ ہم نے ایک پیس آپ سے نہیں لینی، ہم نے بہت سارے پیسز آپ سے لینے ہیں، تو آپ یہ پرائس ہمیں تھوڑا کم کر کے دے. تو آپ نے کسی بھی طرح اس کو واٹس ایپ پہ لانا ہے. جب وہ واٹس ایپ پہ آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے پرائس کم کر دے گا. اگر اس طرح بھی نہیں ہوگا تو پھر ایک تیسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بچاؤ ڈاٹ کام پہ جانا ہے. ادھر آپ کو اس پروڈکٹ کے جو ٹائٹل ہے یا پکچر سے اسے دینے ہیں جو بچاؤ ڈاٹ کام والوں کو. وہ آپ کو چائنا سے وہ سورس کر کے دیں گے، آپ کو اس کا پرائس سارا کچھ بتائیں گے. سوری، میں نے ایک دو دفعہ بچاؤ ڈاٹ کام کا، بچاؤ ڈاٹ کام نہیں، آئی تھنک بچاؤ ڈاٹ پی کے، بچاؤ ڈاٹ پی کے اور دراز ڈاٹ پی کے پہ آپ جا کے دراز پہ تو آپ سیلر کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے وہ پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں اس سے. اور مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ریٹرن اس میں تھوڑا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ہول سیل مارکیٹ سے وہ پروڈکٹ ڈھونڈیں اور پھر ریٹرن پالیسی اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں. جب ریٹرن بھی آئے گا تو ادھر آپ نزدیک آپ واپس کر سکتے ہیں، وہ ریٹرن کر سکتے ہیں نا.
اور دراز میں یہ ہوگا کہ پھر اس سیلر کے ساتھ آپ پھر کنٹیکٹ کریں گے تو وہ شاید کہ کراچی کا ہوگا، پنڈی کا ہوگا یا لاہور کا ہوگا، تو پھر وہ ریٹرن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس طرح اگر بچاؤ ڈاٹ پی کے پہ آپ کوئی چیز منگواتے ہیں بلک میں، تو پھر اس کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر تو وہ ریٹرن نہیں کر سکتے نا چائنا۔ اوکے، تو ہم نے پروڈکٹ ہنٹ بھی کر لی، اس کی سورسنگ میں ہم نے معلوم کر لی ہے، یا تو ہم نے پروڈکٹ اٹھا لی ہے یا ہم پروڈکٹ اٹھائیں گے، تو ہمیں اس کی سورس پتہ چل گئی کہ یہ اتنی کی ہمیں مل رہی ہے اور یہاں سے ملے گی ہمیں، اور اس کی کوانٹٹی کیا ہے یا کوانٹٹی کیا ہے، دونوں چیزیں ہمیں پتہ چل جائے گی سب۔ تو اب یہ پروڈکٹ ہم کلائنٹ پہ سیل کریں گے، تو سیل کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے ایک شاپ کی ضرورت ہے، ایک اسٹور کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ پروڈکٹ اس کے سامنے پیش کریں، اپنے کسٹمر کے سامنے، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے ہم شوپیفائی یوز کرتے ہیں۔ شوپیفائی اصل میں ہے کیا چیز؟ شوپیفائی اصل میں ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے جو ہمیں سروس دیتا ہے، ایک بہترین قسم کا ہمیں اسٹور دیتا ہے۔ اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پروڈکٹ جو لسٹنگ ہوتی ہے، پروڈکٹ جو مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ بہت سمپل طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بہت ہی زبردست طریقے سے، آسان طریقے سے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے تھیمز بھی دیتا ہے۔ ہم جس طرح اپنا اسٹور بنانا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے سروسز یہ ہمیں فری آف کاسٹ دیتا ہے، صحیح ہے۔ تھوڑی بہت وہ منتھلی $1 چارجز کے ہوتے ہیں، اور صرف ڈومین آپ لینا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا سارا کچھ آپ نے فری میں استعمال کرنا ہے، وہ ساری سروسز۔ جس طرح ہم فیس بک پہ پوسٹ دیتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ ریلز دیتے ہیں نا، تو اسی طرح شوپیفائی پہ شوپیفائی ڈیزائن کرنا بھی اسی طرح سمپل چیز ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ والا قصہ کرتے ہیں، پروڈکٹ اٹھاتے ہیں، اس کے پکچر اٹھاتے ہیں، ٹائٹل اٹھاتے ہیں، اس کے پرائسز ہے وہ اٹھاتے ہیں، تو سمپل سادہ بس اس ادھر لکھتے ہیں اور بس پوسٹ کر دیتے ہیں، وہ بہترین قسم کا ادھر آ جاتا ہے۔ اچھا جی، جب ہم نے ہنٹنگ بھی کر لی، سورسنگ بھی کر لی، شوپیفائی سٹور پہ وہ پروڈکٹ بھی پوسٹ کر دی یا پروڈکٹ لسٹ کر دی، صحیح ہے، تو اس کے بعد اس پروڈکٹ کو ہمارے پاس ڈائریکٹلی کوئی بھی نہیں آتا، شوپیفائی سٹور پہ آرگینک کسٹمر کوئی بھی نہیں آتا۔ آرگینک مینز کہ خود بخود کوئی کسٹمر اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ آ جائے اور آپ سے کوئی چیز لے لے، صحیح ہے۔ تو آپ نے وہ چیز سیل کرنی ہے تو اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے ہم فیس بک ایڈز استعمال کرتے ہیں اور ٹک ٹاک ایڈز استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ دونوں مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہے۔ اصل میں ہم یہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس پہ سب سے زیادہ پاکستان میں اس کے یوز بہت زیادہ ہے۔ یہ چیزیں لوگ دیتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ہم ادھر اپنا ایڈز چلاتے ہیں، ادھر تو کوئی بائی کرنے کے لیے نہیں آتا، مگر ہم ٹک ٹاک کو، فیس بک کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یار ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ادھر ان لوگوں کو دکھا دو، تو فیس بک اور ٹک ٹاک پھر ان لوگوں کو وہ ایڈ دکھا دیتا ہے جو اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو انٹرسٹڈ لوگ پھر وہ چیزیں ہم سے آرڈر کرتے ہیں، اور آرڈر جو کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو پھر ڈیلیور کروا دیتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کے ڈیلیور کروانے کے لیے پھر ہم پرائیویٹ کوریئر کمپنی کا سہارا لیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے کوریئر کمپنیز ہیں، جس طرح کے لپرز ہو گیا، ٹی سی ایس ہو گیا، پوسٹکس ہو گیا، کال کوریئر ہو گیا، اور بہت سارے اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ پھر ہم سی او ڈی اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ سی او ڈی اکاؤنٹ اصل میں کیش آن ڈیلیوری اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہم اپنا سارا ڈیٹیل اس کو دے دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک پورٹل کھلوا دیتے ہیں اپنے ساتھ، تو جب ہم ٹک ٹاک یا فیس بک پہ ایڈز چلاتے ہیں اس پہ آرڈر آتا ہے، آرڈر شوپیفائی اسٹور پہ آ جاتا ہے، اسی آرڈر کو، اسی کسٹمر کے ڈیٹیل کو ہم اٹھا کے پھر جس کوریئر کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل ادھر اپلوڈ کر کے وہ ہمیں ایک ایئر وے بل دے دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو وہ ایئر وے بل ہم جب پیکنگ کرتے ہیں، پروڈکٹ کو پیک کرتے ہیں، تو پروڈکٹ کے پیکنگ کے اوپر ہم
وہ چیز لگا دیتے ہیں، اس میں اصل میں اس ایئر وے بل میں اس کا نام، اس کا فون نمبر، کسٹمر اور سارا کچھ اس میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ بھی آ جاتا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ انڈسٹری میں اور تو کام بہت آسان ہوتا ہے، مگر یہ کوریئر کمپنی والوں کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے۔ ہمیں جب آرڈر آ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ڈائریکٹلی وہ آرڈر اٹھا کے اس کوریئر کمپنی کے جو پورٹل ہے یا ہمیں اس نے کوئی اکاؤنٹ دیا ہے تو اس پہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس طرح ہم نہیں کرتے۔ ہم پہلے کسٹمر کو کال کرتے ہیں، اسی دن کرتے ہیں یا کل کے دن کر دیتے ہیں کہ تم نے آرڈر کیا ہے، تمہارا ایڈریس صحیح ہے، تم نے یہ صحیح آرڈر کیا ہے، یہ پروڈکٹ ہے، اتنا پرائس ہے۔ جب وہ کنفرم کر دیتا ہے تو پھر ہم کوریئر کمپنی کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوریئر کمپنی والوں کو ہم وہ چیز دیتے ہیں، آپ نے ٹی سی ایس والوں کو دیا، لیپڈ والوں کو دیا یا پوسٹکس کسی کو بھی دیا، تو اس کے بعد آپ نے اس کی ٹریکنگ لازماً کرنی۔ ٹریکنگ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آج میں نے کوریئر کو دیا تو وہ کل کہاں پہنچا، پرسوں کہاں پہنچا۔ آپ نے اس سے وہ چیز ہر دن پوچھنی ہے تاکہ وہ پروڈکٹ آپ کا وہ ڈیلیور کروا دے۔ اگر آپ نہیں پوچھتے اس کا تو وہ پھر صحیح سے کام نہیں کرتے۔ تو یہ جو سارا میں نے آپ کو سیناریو سمجھایا ہے نا، پروڈکٹ ہنٹنگ کا، سورسنگ کا، شوپیفائی کا، یہ میں نے تقریباً آفٹر سیلز ہاؤ ٹو شپ آرڈر ٹو دا کسٹمر، اتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہوتا ہے۔ اب سب سے مین چیز پہ آتے ہیں، وہ ہے پروفٹ کیلکولیشن، کہ ہم نے اپنا پروفٹ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو پاکستانی اکانومی انڈسٹری میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کم سے کم 1500 2000 ایک پروڈکٹ میں رکھتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل ایک بال پوائنٹ ہے یا مارکر ہے، ایک مارکر ہے فار ایگزامپل، وہ ہمیں بازار سے ہول سیلر سے 200 روپے کا مل رہا ہے۔ تو ہم وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ 200 روپے ہمارا اس پہ چارجز آئے گے، 200 کا وہ ہمیں مل رہا ہے، ہم ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ اس پہ 300 روپے ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک پروڈکٹ جب ہم سیل کرتے ہیں تو ہمیں وہ $1 کا پڑتا ہے راؤنڈ اباؤٹ، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہم شپنگ کاسٹ جو ہے وہ 300 روپے ڈال دیتے ہیں، 300 بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات 200، 215، 180، اس طرح ہر کوریئر کا اپنا وہ ہوتا ہے، سی او ڈی جو اماؤنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہم پروڈکٹ کا پرائس، اس کا اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ ہے، اس کے جو شپنگ کاسٹ ہے، اس طرح کا اس کے فلائر کاسٹ ہے، اور بہت سارے اس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں ریٹرن آ جاتے ہیں، تو ریٹرن کا وہ تو پیسے لیتے ہیں، شپنگ کاسٹ اس پہ آتی ہے، تو وہ سارا کچھ ہم حساب کر کے اس پروڈکٹ کا پرائس بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے ایک مارکر کا آپ کو ایگزامپل دیا، تو وہ مارکر 200 کا ہمیں ملا، 300 کا شپنگ، 300 کا ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ، اور یہ جو سارے میں نے بتائے وہ 200 روپے لگا دیں، تو یہ سارا کچھ ایک مارکر جو ہے وہ ہمیں پڑا 1000 روپے کا۔ تو وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 1000 کا مارکر ہم 2000 کا بیچتے ہیں، اور 2000 روپے کا سیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگ اسی فارمولے پہ کام کرتے ہیں۔ اور پاکستانی ای کامرس انڈسٹری میں پھر بہت سارے اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں، آپ نے وہ کس طرح ہینڈل کرنے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو سارا کچھ سمجھاؤں گا۔ تو یہ سارا ہمارے کورس کا آؤٹ لائن ہے، سارا میں نے آپ کو مختصر سے سمجھایا ہے۔ یہ سارا ای کامرس ہے، بس اسی طرح ہم نے ایک پروڈکٹ اٹھانا ہے، پھر اس کی سورسنگ معلوم کرنی ہے، اس کو اپنے اسٹور پہ لگانا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، اس پہ آرڈر آئیں گے، اور جب آرڈر آئیں گے تو ہم وہ کوریئر سروس والوں کو دینی ہے یا کوریئر کمپنی کو دینی ہے، اس کے بعد اس کی اچھی طریقے سے ٹریکنگ کرنی ہے، صحیح ہے۔ اور سب سے مین جو چیز ہے وہ پروفٹ کیلکولیشن ہے، جب آپ کوئی چیز کہاں جدھر سے آپ سورس کرتے ہیں تو سورسنگ پرائس، آپ نے شپنگ کاسٹ، مارکیٹنگ کاسٹ، وہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے اپنے لیے تھوڑا بہت مارجن آپ نے رکھنا ہے، صحیح ہے۔
تو جب آپ نے پروفٹ کیلکولیشن اگر صحیح سے کی ہے تو آپ کو انشاءاللہ پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا. تو یہی چیز سارا ہے. اور اس میں چیلنج تو ہر کسی کے بزنس میں کچھ نہ کچھ مسئلے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ مشکلات آتے ہیں، پرابلمز آتی ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے مگر وہ اس کو ہینڈل کرنا انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. جی آپ نے تو یہ سیکھ لیا کہ پاکستانی کامرس انڈسٹری میں اپنے پروڈکٹ کس طرح ڈھونڈنا ہے اور وہ سورس کس طرح کرنا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ ہم پاکستانی کامرس انڈسٹری میں کام کر سکتے بھی کہ نہیں کر سکتے. تو اگر اس پکچر کو آپ دیکھ لیں تو 2017 میں پاکستانی کامرس کا جو ورتھ تھا وہ 517 بلین ڈالرز تھا. اور اگر 2023 میں آپ دیکھ لیں تو یہ ورتھ 8 بلین ڈالرز تک گیا ہے، اور 2025 میں یہ ورتھ 9 بھی کراس کرے گا. سو اگر اس پکچر کے اندازے سے ہم یہ چیز لگا لیں تو یہ آن لائن پرچیز زمین کے بڑے ہیں، اس لیے ورتھ بھی بڑی ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آن لائن سیلر جو ہے وہی کہ وہی ہے، مگر یہ ورتھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو میں صحیح سے کہوں تو پاکستان میں جو آن لائن سیلرز ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو آپ کے لیے بہت سارا اسپیس پڑا ہے. کسی بھی کیٹیگری میں آپ جائیں اس میں کوئی بھی آپ کو اپنا کمپٹیٹر نہیں ملے گا، یا ایک ملیں گے یا دو ملیں گے، ایک یا دو کمپٹیٹر ملے آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کام. سو آپ آئے اور پاکستانی کامرس انڈسٹری میں اپنا جو کام ہے وہ شروع کریں. جی پاکستانی کامرس انڈسٹری میں جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہی کویشچن آئیں گے کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ سیل کرنا ہے، کس طرح آپ نے وہ چیز سیل کرنا ہے، اور کہاں پہ وہ چیز سیل کرنی ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ کو ان کویشچنس کے آنسرز مل گئے تو بس سمجھ جائے کہ آپ ادھر پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو سب سے مین چیز جو ہوتی ہے پاکستانی کامرس انڈسٹری میں وہ آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کون سا اٹھایا ہے، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پاکستانی کامرس انڈسٹری میں آپ نے کس بزنس ماڈل پہ کام کرنا ہے. اس بزنس ماڈل پاکستان میں تقریباً 3 پہ لوگ کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل، ایک ہوتا ہے وائٹ لیبل، اور تیسری ہوتی ہے ڈراپ شپنگ. تو سب سے پہلے جو ہم آتے ہیں وہ ڈراپ شپنگ پہ آتے ہیں. ڈراپ شپنگ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کا پروڈکٹ اگر آپ اپنے اسٹور پہ لگاتے ہیں اور اس پہ کوئی کسٹمر آ جاتا ہے یا آرڈر آ جاتا ہے تو آپ نے وہ کسٹمر کی ڈیٹیل اٹھانے ہیں اور سپلائر کو دینے ہیں کہ یہ اس کا نام ہے، اس کا ایڈریس ہے، سارا کچھ آپ نے بتانا ہے. پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ آپ کا وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اٹھا کے اس کسٹمر تک وہ سینڈ کرتا ہے. آپ نے اس میں اپنے لیے کچھ مارجن رکھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ سیل کرے گا تو راؤنڈ اباؤٹ اگر 800 تک وہ سیل کرتا ہے تو آپ نے وہ چیز اپنے اسٹور پہ 1300 کی لگانی ہے، مطلب کہ 500 آپ نے اپنے لیے رکھے. تو جب وہ کسٹمر کو وہ چیز ڈلیور کروائے گا تو وہ اس سے 1300 لے گا، 800 اپنے پاس رکھے گا اور باقی جو ہے 500 وہ آپ کو سینڈ کرے گا. اچھا جی، تو اب وائٹ لیبل پہ آتے ہیں. وائٹ لیبل وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جس پہ نہ تو کسی برانڈ کا اپنا لوگو ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. ان برانڈڈ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کو ہم وائٹ لیبل کہتے ہیں. مطلب کہ اس طرح کے پروڈکٹس جو برانڈس کی نہیں ہو، اس پہ برانڈز نیم، برانڈز لوگو، ٹریڈ مارک وہ چیزیں نہیں ہوتی. اور پاکستان میں تقریباً ہر روز چائنا سے اس طرح کے پروڈکٹس آتے ہیں کہ اس پہ نہ تو کسی برانڈ کا نام ہوتا ہے نہ اس کی کوئی لوگو ہوتی ہے. بہت سارے اس طرح کے پروڈکٹس آپ بازار میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. زیادہ تر جو کچن کے پروڈکٹس ہوتے ہیں نا اس پہ کسی برانڈس کا لوگو یا اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سارے جو کیٹیگریز ہے اس میں پروڈکٹس آتے ہیں ہر دن پاکستان میں.
اس پہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ پہ کمپلینٹ کرے کہ یار یہ تو میرا برانڈز ہے اور تم کس طرح یہ سیل کر رہے ہو. اس طرح کے مزان میں ہوتا ہے اس طرح اس میں نہیں ہوتا. آپ کسی بھی نان برانڈڈ پروڈکٹس کو اٹھا کے آسانی کے ساتھ پاکستانی کامرس انڈسٹری میں آپ سیل کر سکتے ہیں. تو ہم زیادہ تر تو کام وائٹ لیبل پہ کرتے ہیں. اب آتے ہیں پرائیویٹ لیبل کی طرف. اصل میں پرائیویٹ لیبل ہوتا کیا چیز ہے؟ پرائیویٹ لیبل آپ کا اپنا برانڈ ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے اپنا نام جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کروانا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے ٹریڈ مارک لینی ہوتی ہے. NTN اس میں آتی ہے, SMT اس میں آتی ہے. تو یہ سارا کچھ جب آپ کر کے تو اپنے نام سے پھر کوئی بھی پروڈکٹ آپ پاکستانی انڈسٹری میں سیل کر سکتے ہیں اور وہ ایک انڈیویجول کام ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ پاکستانی ای کامرس انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. تو وائٹ لیبل کے لیے آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہونے چاہیے اور پرائیویٹ لیبل کے لیے آپ کے پاس 1 ملین روپیز ہونے چاہیے. 1 ملین مینس کے 10 لاکھ روپیز آپ کے پاس ہونے چاہیے. وائٹ لیبل سے آپ سٹارٹ کر لیں. آپ پاکستانی انڈسٹری پہلے سمجھیں, پھر اگر آپ پرائیویٹ لیول کی طرف جانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے وائٹ لیول سے سٹارٹ کرنا ہے اور بعد میں خیر پرائیویٹ لیول پہ آپ جا سکتے ہیں. جی, یہ جو میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہے یہ ہمارے کورس کا شارٹ سا انٹرو تھا. انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اس ہر ایک ٹاپک پہ تفصیل سے ایک ایک کلاس لیں گے اور انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. جی, آخر میں آپ کو اپنے کچھ اسٹوڈنٹ کے سیرا بورڈ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی وہ دیکھ لیں اور آپ بھی تھوڑا موٹیویٹ ہو کے پاکستانی کام انڈسٹری میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تو یہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا ایک دن کا سیل 52,000 آیا تھا. یہ ایک دوسرا اسٹوڈنٹ تھا, اس کا ایک مہینے کا سیل یہ آیا تھا. اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو پاکستانی کامرس انڈسٹری میں کام کر رہے اور اس طرح کا کچھ نہ کچھ کما رہے. یہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ بھی آ جائیں اور اس طرح آپ بھی پاکستانی کامرس انڈسٹری میں کام کر کے اس طرح کما سکتے ہیں. تھینک یو.